السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ وہ پہلے خلیفہ، وہ مردوں میں پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ شاعروں نے بھی کیا خوب کہا ہے، کسی نے ان کے عشق میں نعتیں لکھی، اشعار لکھے۔ تیرا یار صدیق پیارا ہے، جس تن من تیتھوں مارا ہے، جیڑی غار دے وچ محبوب گیا، اس یار دیاں کیا باتاں۔ نبیوں کے بعد خلق میں افضل ترین ہے، وہ سلطان کائنات کا جانشین ہے، یار غار بھی ہے، رفیق مزار بھی، فیضان اس کی ذات وفا کی امین ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اگر آسمان سے کوئی بلند آواز آئے کہ جنت میں صرف ایک آدمی داخل ہوگا تو مجھے امید ہے کہ ایسا میں ہی ہوں گا، اور اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ دوزخ میں صرف ایک ہی شخص داخل ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ بھی میں ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا، انہوں نے اپنی جان و مال سے بھی میری مدد کی اور اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انبیاء و مرسلین کے بعد کسی ایسے انسان پر سورہ طلول نہیں ہوا اور نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ ابو بکر کی کیا شان ہے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا تاکہ عبادت کی حلاوت مٹھاس نصیب ہو، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں دیدار الہی کے جام پینے کے شوق میں کبھی سیر ہو کر نہیں پیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ نام مبارک عبداللہ تھا، کنیت ابو بکر، لقب صدیق و عتیق، نسب قریشی، پیدائش مبارک عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ جب اسلام قبول کیا، آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اور مدت خلافت 2 سال 3 مہینے مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ عرس مبارک 22 جمادی الاخری 13۔ جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ مدفن روضہ منورہ میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو اقدس میں دفن ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان پہ ہم پر بہت سارے احسان ہیں، ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ان سے محبت ہم بھی کریں، ان کے لیے آج اصالِ ثواب کا ضرور اہتمام کریں جتنا ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب کا قرض ادا کر دیا، مطلب حق، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض اللہ تبارک تعالیٰ خود ادا فرمائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیدار خاص کرایا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے والے بنائے، صراط مستقیم پہ چلنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔